أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي وقت فرصت کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے نصب العین کے ساتھ اٹھنے والے ہم سب لوگ متحد ہو کر منظم ہو کر اپنے معرکہ جو فائنل مرحلہ ہوتا ہے جو ہمارا آخری معرکہ ہوتا ہے اس کی جانب ہم جا رہے ہیں. ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم سب اللہ رب العزت کی رضا کے لیے فلاح اخروی کے لیے اس مقصد کو اپنائے ہوئے ہیں کہ ہم اس زمین پر اللہ کا نظام نافذ کریں گے. اور بہت ہی اچھی طرح ہم سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس مرحلے پر کامیابی کی یہی شرط ہے کہ ہم صلاحیت اور صالحیت کو ساتھ لے کر چلیں. سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بارہا ایسا ہوا کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا. اور اسی طرح سورہ انفال میں بھی ہم سب نے بہت بار اس چیز کو دیکھا اور پڑھا ہے اور سمجھا اور سمجھایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو جنگ پر ابھارو. اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. اپنے رب کو پہچاننا، اپنے رب کی دیے ہوئے مقصد زندگی کو اپنانا اور اس مقصد زندگی کے اوپر اپنی جان مال سب کچھ کھپا دینا، یہ سب ہماری کامیابی کی پہلی منزلیں ہوتی ہیں. اس کے بعد کامیابی سے نوازنا اللہ کا کام ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ نصب العین ہماری زندگی کا سب سے قیمتی نصب العین ہے جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں جڑی ہوئی ہے. اور جب ہم اس نصب العین کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں تو ہم اسی نصب العین کی رہنمائی میں اپنے لیے لاہ عمل طے کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر حلقہ خواتین جماعت اسلامی جب آئی تو اس نے اپنے مقاصد طے کیے اور ان اغراض و مقاصد کی روشنی میں اپنا لاہ عمل مرتب کیا. مجھے رب قیمتی سمجھے نام سے یہ کتابچہ جو داعیہ اللہ اور سوشل میڈیا کے حوالے سے مکمل رہنمائی دیتا ہے یقیناً آپ سب کے پاس موجود ہوگا، کیونکہ یہ تنظیم کو بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ یہ میڈیا کارکنان تک بھی ہر صورت پہنچایا گیا. یہ پرنٹڈ شکل میں بھی ہے، PDF میں بھی ہے، ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے. ہمیں سوشل میڈیا پر اسی کی روشنی میں اپنے لاہ عمل کو لے کر کے چلنا ہے. اپنے تمام طریقہ کار اور جو ٹولز ہم یہاں پر استعمال کرتے ہیں، جن فورمز پر ہم موجود رہتے ہیں، ہمارے پیش نظر یہی مقاصد رہنے چاہیے. اور یقیناً یہ مقاصد ایسے نہیں ہیں کہ جو مجھے یہاں پر ورڈ ٹو ورڈ جو دہرانے کی ضرورت پڑے. یہ آپ سب اس سے بخوبی واقف ہیں، اس لیے ایک بڑی تعداد اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر موجود بھی ہے اور کام کے جذبے سے سرشار ہے، کام کرنا چاہتی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے لوگوں کی موجود ہے. ہم جن گھروں میں جاتے ہیں، ہم دعوت پہنچاتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا پیغام لے کر جاتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں اور اس راستے میں وہ ہمارے ساتھ چلیں. تو جب ہم اس دعوت کو فیلڈ میں لے کر اترتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح ہمیں افراد وہاں پر ملتے ہیں، کن خواتین کے ساتھ ہمارا رابطہ رہتا ہے، یا کتنے لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں تو وہ ہماری کلاسز میں آتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا ایک ایسا میدان ہے جو دو طرفہ روابط پر مشتمل ہے اور اس پر ہمارا موجود ہونا صرف اس مقصد کے پیش نظر ہے جو پچھلی سلائیڈ میں بھی آپ نے دیکھا کہ دعوت اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے. اور یہاں پر بہت زیادہ آبادی وہ موجود ہوگی کہ اگرچہ ہم ان کے گھروں میں جائیں تو شاید وہ ہمیں دروازہ بھی نہ کھولیں ہمارے لیے، ہماری بات سننے کے لیے، یا ہم ان کو کچھ کہنا چاہیں تو وہ ہماری بات نہ سنیں. لیکن سوشل میڈیا پر ان کی نظروں سے، ان کے کانوں سے ہر وہ چیز گزرے گی جو ہم یہاں پر پیش کریں گے. اور یہاں پر اس وقت پاکستان کی 71.70 ملین آبادی جو ہے وہ موجود ہے، استعمال کر رہی ہے، سیلولر موبائل ہو، اسمارٹ فون ہو، انٹرنیٹ ہو. تو گویا کہ یہ مختلف فورم جو اس وقت آپ پر یوٹیوب، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے، ان سب پر بہت بڑی تعداد عوام کی موجود ہے اور اس میں خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے. اس بات کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں کہ ہم لوگ الیکشن میں حصہ کیوں لیتے ہیں. سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی بات کریں تو بھی، اور ہم جب سوشل میڈیا پر الیکشن کے نقطہ نظر سے جائیں تو بھی، فیلڈ میں بھی، تب بھی ہمارے پیش نظر یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنی دعوت کو عوام الناس تک پہنچائیں، ہم لوگوں کو اپنے پیغام سے متعارف کروائیں اور ان کو اس بات پر لے کر آئیں جو ہمارے نصب العین کا دوسرا حصہ ہے
کہ وہ اللہ کی بندگی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ فلاح اخروی چاہتے ہوئے اللہ ہی کا نظام اس دنیا پہ نافذ کرنے میں ہمارے مددگار بن جائیں۔ اور مدد کی جو صورت اس وقت پاکستان میں ہے وہ انتخابات ہیں، اور اپنے ووٹ کا استعمال جو ہے وہ ترازو کے حق میں کریں۔ یہ ہماری فیلڈ میں بھی یہی دعوت ہوتی ہے، اور ہم جہاں پر بھی موجود ہیں، جس شعبے پہ بھی موجود ہیں، اور چونکہ اس وقت سوشل میڈیا ہمارا مخاطب ہے تو دعوت کا عنوان یہی ہمارا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اپنے لیے اگر ایک ٹارگٹ طے کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر موجود تقریباً جو آپ کو میں نے پہلے فگر بتایا تھا 71.7، وہ جنوری 2023 کا تھا، اور جس ریشو سے یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، جتنے لوگوں کا استعمال بڑھ رہا ہے فون لینے کا، انٹرنیٹ کا استعمال کرنے کا، اس حساب سے ایک اندازہ ماہرین کا یہ ہے کہ یہ تعداد اب 87.35 ملین تک پہنچ گئی ہوئی ہے۔ تو گویا کہ یہ سارے ہمارا اس وقت ہدف ہے دعوت کا، ہمیں ان تک دعوت پہنچانی ہے اور اس ٹول کے ذریعے سے پہنچانی ہے جسے ہم سوشل میڈیا کے طور پر استعمال کریں۔ یہ ہمارا ہتھیار بھی ہے، یہ ہمارے لیے ایک صلاحیت بھی ہے، اور یہاں پر ہم اپنے میسج کے ساتھ جب جائیں گے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دستور کیا کہتا ہے، ہمارا منشور کیا کہتا ہے۔ منشور کے حوالے سے آپ لوگ گزشتہ دنوں سے بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور ایک بہت خوبصورت سیریز بھی چلائی گئی ہے جو پوسٹ کی شکل میں بھی ہے، ویڈیو کی شکل میں بھی آ رہی ہے مستقل۔ تو وہ ساری چیزیں ہمیں بہت اچھے طریقے سے ان کا فہم بھی ہونا چاہیے، ہمیں سمجھ بھی ہونی چاہیے کہ اگر منشور میں محفوظ اور خوشحال عورت ہے تو اس کے پیچھے جماعت اسلامی کا کیا پورا ایک طریقہ کار طے کیا ہے کہ وہ کیسے ایک عورت کو محفوظ اور خوشحال بنائے گی۔ اگر معیشت کی جو ہے وہ شکل اچھی کرنی ہے تو اس کے پیچھے کون سا اس کے پاس لائحہ عمل ہے، کون سا پیرامیٹرز ہے جن کے اوپر چل کر جماعت اسلامی جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرے گی اور آگے لے کے جائے گی۔ اسی طرح جو سلوگنز ہیں وہ بھی ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہیں، اور الحمدللہ یہ پچھلے 2 سال سے حل صرف جماعت اسلامی اور امیر جماعت کی اس ہدایت کے ساتھ کہ ترازو جو ہے وہ ہر جگہ عام کر دیں، اور ہمارا ہر امیدوار وہ کوئی بھی ہو، وہ کہیں بھی کھڑا ہو، ترازو کا امیدوار ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ترازو کو متعارف کروانا ہے عوام الناس کے اندر۔ اسی طرح ہمیں اپنی کامیابیوں کا بھی علم ہونا چاہیے کہ ہماری کامیابیاں کون کون سی ہیں۔ کراچی میں اگر ہمیں 2 دفعہ میئر شپ ملی تھی تو اس میں ہم نے کیا کچھ کیا، اگر KPK میں ہماری حکومت آئی تھی، ہمارے وزراء آئے تھے تو ان کی کیا کامیابیاں ہیں۔ الخدمت ہمارا ایک بہت بڑا سمبل بن کے پوری دنیا میں متعارف ہو چکا ہے کہ جماعت اسلامی کے ارکان جو ہیں، ممبران جو ہیں، انہوں نے ایک ایسی فلاحی تنظیم بنائی ہے جو ملک میں ہو یا بیرون ملک ہر مصیبت اور مشکل میں غریب اور مستحق لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایجوکیشن فیلڈ میں ہمارا کیا کردار ہے، ڈیزاسٹر ریلیف میں کیا ہے، فلسطین کے حوالے سے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، پورے ملک میں کیا کر رہے ہیں، ہم فنڈنگ کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں۔ تو جتنی زیادہ ہمیں اپنی اچیومنٹس کے بارے میں معلومات ہوں گی اتنا زیادہ ہم کانفیڈنس کے ساتھ سوشل میڈیا پر اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ کنٹینٹ کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ ایک چیز تھی کہ کنٹینٹ بہت کم دستیاب ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ اس بارے میں اب جماعت اسلامی سوشل میڈیا بہت خود کفیل ہو چکی ہے۔ ہر طرح کا کنٹینٹ آپ کو جماعت کی سائٹس پر بھی ملے گا، جماعت کے پیجز پہ بھی ملے گا، جماعت وومن کے پیجز پہ بھی ملے گا۔ تو یہ اب کوئی ایسی بات نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ میں سے کوئی لوگ ایسے ہیں جو مزید کنٹینٹ تیار کر سکتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا کے لیے ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم جائیں اور اپنی دعوت کو لے کر کے جائیں تو ہمیں کن چیزوں سے مدد مل سکتی ہے، تو سوشل میڈیا کوئی آپ کا سائلنٹ کردار نہیں ہے۔ یعنی ایک تو ہے یہ کہ ہم سوشل میڈیا اکاؤنٹس بناتے ہیں، اس میں ہم جب اکاؤنٹ بنا کر صرف اپنی ہی بات ڈالتے رہیں گے اور آپس میں ہی ایک دوسرے کے لائک اور شیئر کرتے رہیں گے تو اس سے ہمارا پیغام پھیلے گا نہیں۔ ہمیں اس پیغام کو پھیلانے کے لیے تھوڑا سا ڈسکشن والا ماحول بنانا پڑتا ہے۔ اس کے لیے بہت دفعہ ایسے استفہامیہ بھی چیز ہو سکتی ہے، سوالیہ چیز بھی ہو سکتی ہے، دوسروں کے جو وہاں پر میسج ہیں، وہاں پر اکاؤنٹس ہیں، دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ہوں یا دوسرے پولیٹیکل لیڈرز کے ہوں یا حکومت کے ہوں، ان کے اوپر ہم سوال اٹھا کر کے لوگوں کو اس طرف سوچنے پر لا سکتے ہیں۔ اور دوسری جو بہت اہم بات ہوتی ہے سوشل میڈیا کے استعمال میں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کا مستقل استعمال کریں۔ یہ نہیں کہ کبھی کیا اور کبھی نہیں کیا، ٹرینڈ آیا تو اس پر بہت زیادہ کام کر لیا اور ویسے خاموش ہے۔ تو ہمیں اسے روزانہ کی بنیاد پر اس پر کام کرنا ہوتا ہے۔ کوئی اچھی بات، کوئی کوٹیشن، کسی معاملے پہ اپنی رائے یا اپنی پالیسی جماعت کے حوالے سے اس پر بات کر دینا
تو اس کا روزانہ اور مستقل استعمال بھی بہت ضروری تھا، اس سے انٹریکشن ہمارا بڑھتا ہے لوگوں کے ساتھ، وہاں پر موجود خواتین اور طالبات کے ساتھ خواتین لیڈرز ہیں دوسری پارٹیز کی، اپنی پارٹی کی، یا ایسے کوئی این جی اوز ہیں ان کی کچھ خواتین ہیں، بہت سارے لوگ وہاں پر اچھے بھی موجود ہیں جن کے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ انٹریکشن مین ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کچھ بات کریں یا ان سے کوئی سوال کریں، وہ آپ کو جواب دیں اور اس طرح کی بات ہو جائے۔ بس اس میں ایک خیال یہ رکھنا ہوتا ہے کہ ہم بحث و مباحثے میں نہ پڑیں، ہم ہر ممکن کوشش کریں کہ جہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہو کہ اب یہ جواب در جواب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو وہاں پر ہم خاموش ہو جائیں، لیکن اگر کہیں پر سچائی بتانی ہو، کہیں پر کسی چیز سے ہمیں پردہ ہٹانا ہو، کوئی فیکٹ پیش کرنا ہو، تو اس میں ہم ضرور ایک دفعہ اپنی رائے دے سکتے ہیں وہاں پر۔ اسی طرح جو لائکس کا ایک کام ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یہ عام زندگی سے بڑا مختلف ہے ویسے تو، ہمیں اندازہ ہے کہ اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے معاشرے میں تو وہ کتنی تیزی سے پھیلتی ہے، اور پازیٹیوٹی جو ہے وہ اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی ہے۔ یہاں سوشل میڈیا بیک پانچ ہے، یہاں پر اگر آپ کسی پوسٹ کو بہت زیادہ لائک ہے، اس کی شیئرنگ ہے، اس کے اوپر زیادہ لوگوں نے کمنٹ کیا ہوا ہے، تو وہ خود بخود وائرل ہوتی ہے، اور اگر وہاں پر اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ پازیٹیو ہوتی ہے یا وہ نیگیٹیو ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی چیز ایسی آتی ہے کہ جس پر سارے ہی جو ہیں وہ نیگیٹیو کمنٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ نیگیٹیو کمنٹ بھی اس کی مارکیٹنگ میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو بس یہاں پر تھوڑی سی ایک چیز یہ کہ اگر ہم لوگ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ ہم پازیٹیو چیزوں کو لائک کرنا، اور پازیٹیو چیزوں میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ ہمارے اپنے فورمز کا ہے، جے آئی پی آفیشیل، جماعت وومن، یہ ہماری مرکزی پیجز ہیں، ہماری ویب سائٹس بھی جماعت ڈاٹ او آر جی کے نام سے، جماعت وومن ڈاٹ او آر جی کے نام سے، ہم ان کو ویسے ہی روزانہ وزٹ کر لیں، اپنے صدقہ جاریہ کے لیے وزٹ کر لیں، اور وہاں پر جتنی بھی چیزیں موجود ہوں ان کو لائک کر دیں، ان پہ کوئی اچھا کمنٹ کر دیں، اور اس نیت سے کہ اس سے ہمارے خیر کی بات جو ہے وہ زیادہ پھیلے گی۔ دوسرا اس کا فیکٹ یہ ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر مرکزی آفیشیل پیجز کی چیز کو ہم نے دیکھا، ہم نے نہ لائک کیا، نہ اس پر کوئی کمنٹ کیا، نہ کچھ، وہاں سے وہ پوسٹ کاپی سیو کی اپنے اس میں، اور پھر اپنے اکاؤنٹ سے کر دی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر مرکزی آفیشیل کے 1.5 لاکھ لوگ ہیں یا 2 لاکھ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو فالو کیا ہوا ہے، اور میرے وہاں پر حصہ ڈالنے سے وہ مزید پھیلے گا، اس کے بجائے میری اگر وال پر چلا گیا، یا بالفرض اگر میرے شہر کی جماعت کا پیج ہے، اس کے 2 4 5 ہزار 6 ہزار کتنے ہو جائیں گے، 10 ہزار ہو جائیں گے، وہاں پر میں نے شیئر کر دیا تو وہ محدود ہو گیا ایک میسج، جانا وہاں بھی چاہیے، ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں نہ، آپ اپنے اسٹیٹس پر لگائیں، آپ ہر جگہ لگائیں اس چیز کو جو ہمارا میسج آگے پہنچائے، لیکن پہلا حق جو ہے وہ ہمارے مرکزی آفیشیل کا ہے کہ ہم ان چیزوں کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ پھر اس کے ساتھ ٹویٹر ٹرینڈز جو ہیں ان کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے، ملکی پالیسیز کے اندر بہت ہے، یہاں پر تمام این جی اوز، بیرون ملک تمام حکومتیں، پاکستان کے حکومتی لیڈران جو اس وقت نگران حکومت ہے، دیگر پارٹیز کے جو ہے عہدیداران، وہ سب موجود ہیں، اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں، اقوام متحدہ کے ادارے ہیں، یہ سب وہاں پر موجود ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ کسی چیز میں انٹریکشن کرتے ہیں تو ہماری رائے وہاں پر بھی پہنچتی ہے، اور جب ہمارے جماعت کے فورم سے ٹرینڈز چلیں تو اس پر جب وہ پینل پر آتے ہیں تو پھر عوام الناس اس طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں کہ اچھا ترازو والے بھی ہیں یا جماعت اسلامی والے بھی ہیں، یا اس ہیش ٹیگ کے ساتھ یہ لوگ کیا میسج دے رہے ہیں، تو وہ اس کو کھول کے دیکھتے بھی ہیں اور اپنی رائے بھی دیتے ہیں۔ ہدف کے ساتھ کام کرنا، ہدف کا انشاءاللہ آگے بھی چل کر بات ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ہیش ٹیگ کا جس طرح سے تذکرہ کیا ہے کہ بہت سارے یہاں پر این جی اوز اور عہدیداران، ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں، سپریم کورٹ ہے، عدلیہ ہے، اور سارے لوگ موجود ہیں، ہماری نگران حکومت کے اکاؤنٹس موجود ہیں، ہر صوبے کے اکاؤنٹ موجود ہیں، ہر شہر کے جو میئر ہیں ان کے اکاؤنٹس موجود ہیں، تو ہم جو بھی کوئی رائے دینی ہے، کراچی کا، پشاور کا، لاہور کا کوئی مسئلہ ہے، تو ہم ان کو ٹیگ بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا ہیش ٹیگ بھی یوز کر سکتے ہیں، دونوں چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ تو اپنا کوئی نہ کوئی اپنی ٹویٹس کا یا اپنے سٹیٹس کا یا اپنے فیس بک، انسٹاگرام پر جب ہم جا رہے ہیں تو ان ہیش ٹیگ کو بھی ضرور استعمال کریں۔ ایک اور چیز ہیش ٹیگس کی یہ ہوتی ہے کہ اگر پینل پر، ٹویٹر پینل پر ٹاپ پر آنے والے تو ہمیں نظر آ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ انسٹاگرام پر بھی اوپر ہیش ٹیگ ڈالیں گے، صرف ہیش ٹیگ ڈالیں گے، تو آپ کو اس دن کے وہاں پر ٹاپ پر آئے ہوئے ہیش ٹیگس بھی نظر آ جائیں گے، تو ان کے اندر بھی اپنی رائے دینا، اپنی جماعت کا متعارف کروانا، اپنے نشان کو متعارف کروانا، یہ ساری چیزیں ہم وہاں بھی کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام سی ویڈیو ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ وہ وائرل ویڈیو، ہیش ٹیگ وائرل ویڈیو لگائی ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ ساری ویڈیوز دیکھنے کے بجائے صرف ہیش ٹیگ وائرل ویڈیو کو کلک کر لیتے ہیں، اور اس وقت جو وائرل ویڈیوز ہوتی ہیں بس ان کو اسی سے دلچسپی ہوتی ہے،
تو یہ مختلف ہیش ٹیگس کی اسٹریٹجی ہے جو اس وقت آپ شاید خود بھی سب جانتے ہوں اور اس کے بارے میں کوئی اور رائے بھی رکھتے ہوں، لیکن یہ چیزیں ہیں جو ہمارے سوشل میڈیا پہ میسج کو باقی عام لوگوں تک بھی پھیلاتی اور پہنچاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جو چیز ہے وہ یہ کہ وہاں پر ہم لوگ دوسرے لوگوں کے میسج، ان کی باتیں جو ہمیں فیلڈ میں رہنے یا اخباروں میں بھی نہیں چھپتی ہیں یا ہمیں ٹی وی پہ بھی ایک مخصوص ماحول ہی دکھایا جاتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر ان کا ٹرو فیس بھی آ رہا ہوتا ہے، وہ کس طرح وہاں پر بات آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے دنوں جو سارا ہوتا رہا اس میں پی ٹی آئی اور نون لیگ کے اچھے بھلے لوگ جو ہیں سمجھدار، وہ کس طرح ایک دوسرے کے کردار پر کیچڑ اچھالتے ہوئے نظر آئے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہمارے اجتماعی معاملات کے ذمہ دار بنا دیے گئے، ان کی زبان، ان کا کلام، ان کی وہ ساری چیزیں کس قدر ایسی غیر معیاری اور غیر اخلاقی ہیں۔ تو ان کی پالیسیز، ان کا منشور، ان سب چیزوں کو ہمیں صرف آگاہی ہونی چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے کر رہے ہیں، اور جو ان کی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، جو ان کی کرپشنز ہیں، ان کو بھی ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جیسے اگر ہم کسی کی اس چیز پر ہم نیگیٹو کمنٹ کرتے ہیں تو اس سے وہ چیز زیادہ وائرل ہو جاتی ہے نا، کیونکہ سوشل میڈیا کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی جو کرپشن ہے یا ان کے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یا ان کی جو ایسی بات ہے کہ جو عوام الناس کو پتہ ہونی چاہیے، تو اس کو اپنی وال پر ہم شیئر کریں، تاکہ جو وہاں ہم اپنی سٹوریز پر لگائیں، اپنے ان پر کریں کہ یہ دیکھیں یہ کہہ کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی چیز بھی کی جا سکتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کی وال یا ان کی پوسٹ یا ان کی ٹویٹ یا اس پر ہم جا کر کے کمنٹس کر کے انہی کی چیز کو وائرل کرنے میں حصے دار بن جائیں۔ جو چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے وہ سب سے زیادہ ہمارے آئین کا، پاکستانی آئین کا 62 63 آرٹیکل ہے۔ جماعت اسلامی ایک جمہوری جماعت ہے، یہ آئینی جدوجہد کر رہی ہے اور وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں پسند کرتی جو غیر جمہوری اور غیر آئینی ہو، اور اسی چیز پر وہ دوسری پارٹیز کو بھی متوجہ کرتی ہے کہ جتنی بھی پاکستان کی دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی آئین پاکستان کی پاسداری کریں اور اسی کے اکارڈنگ کام کریں، اور الحمدللہ یہ ہمارا فخر اور امتیاز ہے۔ آپ لوگ یہ سب جانتے بھی ہوں گے اور دیکھتے بھی ہوں گے، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آخر ہمارے آئین پاکستان کی دفعہ 62 اور 63 میں ہے کیا۔ اسی طرح ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی بھی امیدوار جو ہے وہ ڈبل نیشنلٹیز کے ساتھ اسمبلی کا رکن نہیں بن سکتا، بینک ڈیفالٹر نہیں بن سکتا، سکینڈلز میں ملوث انسان جو ہے وہ نہیں بن سکتا، اسی طرح جن کے عیاشی طبیعت ہے وہ نہیں بن سکتے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اور اسی طرح دوسروں کے مینیفیسٹو کے بارے میں بھی پتہ ہونی چاہیے، اور یہ بہت ہمارے پاس ویلڈ پوائنٹ ہے سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ پاکستان کا کوئی بھی جو بھی امیدوار یہاں پر کھڑا ہے، کسی بھی پارٹی سے کھڑا ہے، وہ کیسے ہماری عوام کی نمائندگی کر سکتا ہے جو خود آئین پاکستان کی پاسداری نہیں کر رہا اور اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، اب تک جتنی ہم نے بات کی نا وہ یہ تھی تقریباً کہ سوشل میڈیا پر ہمیں اپنی ریچ کو کیسے بڑھانا ہے، انگیج کیسے کرنا ہے، اپنے میسج کو کیسے پھیلانا ہے، اور جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں انہیں، اور خاص طور پر جو ووٹرز ہیں، ان کو ہمیں کس طرح سے اپنی دعوت کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ ہمیں اپنے حل صرف جماعت اسلامی اور ترازو کے نشان کو متعارف کروانا ہے، یہاں کل پھیلا دینا ہے، پتہ ہو لوگوں کو کہ جماعت اسلامی اور ترازو جو ہے وہ بھرپور تیاری کے ساتھ میدان پر اتری ہوئی ہے، اور ہم نے دوسرے لوگوں کی جو کرپشن ہے اور ان کے غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدامات ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ ہم نے ان کی، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا زبان پھسل جاتی ہے کسی کی، تو سارے سوشل میڈیا پر اس کو ہر کوئی مذاق اور عنوان بنا، ہمارا اس سے کوئی غرض نہیں، کسی کی زبان پھسلتی ہے تو وہ کوئی غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدام نہیں ہے۔ اگر کوئی انڈوں کو کہہ دیتا ہے کہ کلو کے حساب سے ملتے ہیں، اور کوئی اگر کہہ دیتا ہے کینو جو ہے وہ اس طرح ملتا ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اصل کہ ہم یہاں پر الیکٹرانک میڈیا بھی موجود ہے، اینکرز اور صحافی بھی موجود ہیں، خواتین اینکرز کی ایک بہت بڑی تعداد، خواتین صحافیوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان موجود ہے، اور یہاں پر ہماری عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ سب موجود ہیں۔ تو ہمیں وہاں پر ایک بڑی رائے بنانی ہے کہ پاکستان کی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسلامی نظام چاہتے ہیں، اور وہ اسلامی نظام نظریہ پاکستان کے تحت چاہتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کو لے کر چلنے والی جماعت اسلامی ہے جس کا نشان ترازو ہے۔ تو اب ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہاں پر ہماری جو بڑی ہی تقویت کا باعث ہے اور ہمارے حوصلے بڑھانے کا باعث ہے فلسطین کی جدوجہد ہے، اور فلسطینیوں کی اس جدوجہد کو ہم روز
دیکھ رہے ہیں، اور اس جدوجہد میں سب سے مضبوط آواز بے شک جماعت اسلامی کی ہے۔ پورے ملک میں بڑے بڑے پروگرامات کا انعقاد کیا گیا، وہاں پر فنڈ ریزنگ کی گئی، بھیجے گئے، ساری چیزیں آپ سب کو معلوم ہوں گی۔ لیکن جو یہاں پر میں بتانے والی ہوں چیز، وہ حماس کی جو ان کا ونگ ہے باقاعدہ، جس کے بارے میں اخبارات میں بھی آیا اور تجزیہ نگاروں نے بھی یہ کہا کہ اسرائیل جن 6 محاذوں پر جنگ ہار رہا ہے، ان میں سے ایک محاذ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا محاذ ہے، اور اس کا نام جو حماس نے رکھا ہوا ہے علام العسکری رکھا ہوا ہے۔ اور طوفان الاقصی کے نام سے جو جدوجہد شروع کی تھی، تو انہوں نے پہلے دن سے وہاں پر وہ ساری بات پھیلا دی ہوئی تھی کہ جو طوفان الاقصی ہے، اس سے میں جو ہے نا وہ اسرائیل کی ذلت ہے اصل میں۔ اور یہ دیکھا ہم سب نے کہ کیسے وہ میسج جو ہے وہ پوری دنیا کا میسج بن گیا، اور ہر انسان جو ہے وہ درد دل رکھنے والا، چاہے وہ وائٹ ہاؤس کے باہر کھڑا ہے، چاہے وہ برطانیہ میں ہے، وہ انہوں نے ان کے لیے آواز بلند کی۔ تو طوفان الاقصی کے ابابیل بننے کی آپ سب کو بھی پیشکش کی جا رہی ہے، اور اس ابابیل کے سفر میں ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم اسی جذبے اور اسی ایمان اور اسی ہمت کے ساتھ جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں سوشل میڈیا کے محاذ پر، کہ مجھے خبر ہے، میں جانتا ہوں، یہ دور ہے آگ کا سمندر، مگر غم عشق کا سفینہ اسی کی موجوں پر ہے چلانا، بلا سے کروٹ نہ لے اندھیرے، بلا سے پرواہ کرے نہ آندھی، مگر میرا فرض منصبی ہے چراغ پہم جلائے جانا۔ اب آپ سب کو ایک بہت اہم پروجیکٹ کی طرف ہم لوگ دعوت دے رہے ہیں، جو کہ انشاءاللہ آج سے جس کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ 40 ڈیز پلان ہے ہمارا ابابیل فورس، ابابیل سوشل میڈیا فورس جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے نام سے، جس میں ہمیں چاہیے 500 سپر ایکٹیو سوشل میڈیا ممبرز، جن کا ہر فرد اپنے ساتھ کم از کم 5 افراد سے کام کروا سکے۔ اور اس کا ہم انشاءاللہ تعالی گروپ بنا چکے ہوئے ہیں، اور اس گروپ میں آپ جس بھی صوبے، شہر اور جگہ سے تعلق رکھتی ہیں، اپنی نگران اضلاع سوشل میڈیا یا آئی ٹی، ان کو اطلاع کریں کہ میں اس میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ آپ کو اس کا لنک چیٹ باکس میں بھی دے دیا جائے گا ابھی، اور یہ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں بھی اس کا لنک دے دیا جائے گا، آپ اس گروپ کو ضرور جوائن کریں۔ بس یہ گزارش ہے کہ اس لنک کو آپ فیس بک وغیرہ پر نہیں، ہم صرف اپنے ہی افراد کا گروپ بنانا چاہیں گے انشاءاللہ، جو اس جذبے جہاد کے تحت، جس کا امیر جماعت نے اعلان کیا ہے کہ 8 دسمبر سے 8 فروری تک جماعت اسلامی کا ہر کارکن جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر میدان میں اترے، اور اس میدان میں ہمیں چومکھی کام کرنا ہے۔ اور اس وقت ہمارے ہاتھ، پاؤں، سب کے سب، اپنے دماغ کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، ہر کام کو ہم نے اسی کے اوپر لگانا ہے۔ اور سوشل میڈیا تو بہت آسان کلکس کا کام ہے، چند منٹ کا کام ہے جو آسانی سے ہو سکتا ہے۔ تو آپ سب اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ ہاتھ کھڑا کر کے جواب دے سکتی ہیں کہ انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اس کے لیے بس چھوٹے چھوٹے چند کام ہیں جو آپ کو یہاں بتائے بھی جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جب آپ کا گروپ بن جائے گا تو آپ کو اس میں بھی ہم انشاءاللہ انفارم کر دیں گے۔ ہمارے لیے کچھ مشکل ہے کہ ہم 500 لوگ جمع ہو جائیں، اور ہر فرد جو ہے اس میں صرف آگے ان 5 لوگوں سے کام کروا لے۔ اور اس کا کام کیا ہے؟ جے آئی پی آفیشیل اور جماعت وومن کی شیئرنگ، لائک، کمنٹس کروانا، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس کو شیئر کرنا، کیپشن اور ٹیگز لگانا، مرکزی واٹس ایپ چینل جو جماعت وومن اور سراج الحق صاحب کے نام سے بنا ہے، اس کی پکچرز اور شارٹ کلپس کو اپنے سٹیٹس پر لگانا، اور کم از کم 5 بیرونی دائرے کی مؤثر خواتین کو بھیجنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ترازو کی ڈی پی، یہ جو اس سلائیڈ میں بھی بلو کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہے، ہم سب نے اس کو لگانا ہے، یہ ایک بھرپور میسج جائے گا، اور سب لوگ اس کی طرف انشاءاللہ تعالی متوجہ ہوں گے، لیکن ایک پورا ٹیم ورک ہمارا وہاں پر نظر آنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے تو دنیاوی مقاصد ہیں، لیکن اس کے لیے وہ کتنے کمیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مرکزی پیجز کو اکاؤنٹ سے شیئر کرنے کی بات ہم نے پہلے بھی کر دی ہے، لیکن ایک مجوزہ یہاں پر ٹائم آپ کو دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس ٹائم کے دوران کریں کام تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا، کہ ایک ٹائم پر ہماری قوت نظر آئے گی، جس میں ہمیں ٹویٹر جو کہ اب ایکس کہلاتا ہے، اس فورم پر 3 سے 5 بجے ہم اپنا وقت دیں شام کو، واٹس ایپ سٹیٹس صبح 10 بجے لگا لیا کریں، فیس بک اور انسٹاگرام پہ ہم 11 بجے اپنا چیک کر لیں، اور وہاں پر جتنے ہماری چیزیں آئی ہیں ان کو ہم شیئر کر لیں، سٹوری لگا لیں، اور شام 7 بجے بھی ہم یہ کام کر لیں، دن میں 2 دفعہ فیس بک اور انسٹاگرام پر ہم یہ کام کر لیں، مرکزی آفیشیل چیک کیے، ان کی چیزوں کو اپنی سٹوری پر لگایا، ریلز میں ڈالا،
ان ساری چیزوں کو کر لیں. اور اپنے واٹس ایپ گروپ جو ابابیل کا ہم انشاءاللہ تعالیٰ ابابیل فورس کے نام سے بنا رہے ہیں، اس کو ہر 2 گھنٹے کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہاں پر کوئی کام آیا ہوا ہو تو وہ ہمیں کرنا ہے. اس کے ساتھ جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ اپنا فون چارج رکھیں، اس کو بالکل کم ہونے ہی نہ دیں. 60% سے نیچے جائے تو فوراً چارج پہ لگا دیں. پاور بینک جو بہنیں ارینج کر سکیں اپنے لیے وہ بھی کریں، کیونکہ بجلی کی بھی اب لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے، تو ہماری یہ چیزیں ریڈی ہونی چاہیے. اسی طرح انٹرنیٹ کی فراہمی کو یقینی بنا لیں، پیکج کروا کے رکھیں، ہو سکے تو ایک فون کارڈ اپنے پاس رکھیں تاکہ اگر ضرورت پڑے تو وہ بھی استعمال کیا جا سکے. اسی طرح اپنی فون کی گیلری میں بہت آسانی سے ترازو کے نام کا ایک فولڈر بن جاتا ہے، اور اس میں تمام ترازو کے پوسٹرز، شارٹ کلپس وغیرہ آپ سیو کر سکتی ہیں. اور جب بھی ضرورت ہوگی ٹرینڈ میں یوز کرنے کو، کسی کو دینے کو. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب کرپشن فری پاکستان کے نام سے جماعت اسلامی نے کیس کیا تھا تو اس کے چند دنوں کے بعد جو ہے وہ تحریک انصاف نے بھی کر لیا تھا، اور اس کو وہ کیش کروانے کی کر رہے تھے. تو ہم لوگوں نے بڑے آرام وہ سیو کی ہوئی تھی چیزیں کہ جب جماعت اسلامی نے کیس کیا تھا، سپریم کورٹ گئی تھی، تو وہ ڈیٹ کے ساتھ ٹی وی کی کیپشنز اور اخبار کی کیپشنز ہمارے پاس محفوظ تھی، اور ہم نے اس کو استعمال کیا تھا کہ نہیں یہ سب سے پہلے جماعت اسلامی پاناما میں ملوث افراد کے خلاف جو ہے وہ عدالت میں گئی تھی. تو اس طرح کی چیزیں سیو ہونی چاہیے ہمارے پاس. جماعت اسلامی کی کیا کامیابی ہیں وہ ہمارے پاس سیو ہونی چاہیے. امیر جماعت اسلامی کو جو ایوارڈ ملا ہوا ہے وفاق کی طرف سے بطور وزیر خزانہ، وہ بھی ایک تصویر موجود ہے، اور وہ ہمارے کام آ سکتی جب ہم اچیومنٹ بتائیں. ہمارے پاس کراچی کی اچیومنٹس ہونی چاہیے، کے پی کے کی ہونی چاہیے. تو اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس فون گیلری کا ایک فولڈر بنا کے اس کے اندر رکھیں، تو جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو آسانی سے مل جاتی ہیں، ہمیں اپنے مختلف فولڈرز میں جا کے ان کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا. اسی طرح ترازو اور الیکشن کے متعلقہ جو جماعت کے ترانے ہیں ان کو بھی اپنے فون میں سیو رکھیں، کیونکہ ہمیں کہیں بھی کسی بھی وقت ان کو چلانا پڑ جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تمام ارکان، اب تک جو کام بتائے تھے یہ ابابیل فورس کے تھے، جو 500 سپر ایکٹیو لوگ ہمیں چاہیے. لیکن اب جو کام ہے یہ تمام ارکان، امیدواران اور کارکنان کے کام ہیں. یہ بھی ابابیل فورس کرے گی کہ جہاں جہاں پہ موجود ہوگی وہاں پہ اپنے ارد گرد کارکنان کو اس کی طرف متوجہ کرے گی، اور ان سب کو اس بات پر متوجہ کرے گی کہ وہ 10 فروری تک اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور واٹس ایپ پر ترازو کی ڈی پی لگائیں. روزانہ صبح 10 بجے اور شام 4 بجے مرکزی سوشل میڈیا پیجز کا وزٹ کریں، اور تمام پوسٹ کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، سٹوریز لگائیں. سوشل میڈیا استعمال کرنے والا ہر رکن، امیدوار، رکن، کارکن جماعت اسلامی کے مرکزی پیجز کو فالو کرے گا. آپ لوگ ہوں گے جو ان کا فون پکڑ کے ان کی اکاؤنٹس کھول کے ان کو فالو بھی کروا کے دے سکتے ہیں نا انشاءاللہ تعالی. اسی طرح ان پیجز کو سی آل نیو پوسٹ جو ہے اس پر بھی لگانا، سی فرسٹ پر لگانا، اور یہ کام ہر کارکن نے کرنا ہے، یہ صرف میڈیا کارکن کا کام نہیں ہے. اہم شارٹ ویڈیوز کو، پوسٹرز کو روزانہ اپنے واٹس ایپ سٹیٹس پر لگانا، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ ہمارے میسیجز جو ہیں وہ بھی واٹس ایپ سیٹنگ کی وجہ سے ڈاؤن لوڈ سٹاپ ہوئی ہوتی ہے وہ نہیں دیکھتے، لیکن ہمارا واٹس ایپ سٹیٹس سب دیکھ لیتے ہیں نا. تو بڑی تعداد ہوتی ہے جو واٹس ایپ سٹیٹس دیکھتی ہے، تو اس سے میسج بھی ہمارا لوگوں تک چلا جاتا ہے. البتہ جو صوبے اور اضلاع کے کام ہیں وہ یہ کہ اپنے افراد کار کو سوشل میڈیا کے محاذ پر بھی متحرک رکھے، اور توجہ دلاتے رہیں گاہے بگاہے کہ جماعت اسلامی کے پیجز آپ لوگوں نے چیک کر لیے، امیر جماعت کی فلاح تقریر سن لی، ان کا وہ پوسٹر آپ لوگوں نے اپنے سٹیٹس پر لگا لیا. اسی طرح نگران صوبہ آئی ٹی اور صوبائی اور ضلعی نظم کی کوارڈینیشن کے ساتھ جو ہماری بہنیں صوبائی اور قومی امیدوار کھڑی ہوئی ہیں ان کے پیجز بنا کر چلائیں. اس وقت جو خواتین امیدوار کانٹیسٹ میں حصہ لے رہی ہیں صرف ان کے پیجز بنیں گے، جبکہ نامزد خواتین جو مخصوص سیٹوں پر ہیں ان کے الیکشن کے بعد جو ہے وہ کیے جائے گے، تاکہ ان کی جتنی بھی کارکردگی ہے ان کے پیجز پر لگائی جا سکے. خاتون امیدوار کے لیے بھی سیاسی سیل نے سوشل میڈیا ضابطہ اخلاق جاری کیا ہوا ہے، اور ہمیں اسی کے ساتھ کام کرنا ہے. اس کے ساتھ الیکشن ڈے کے دن انشاءاللہ تعالی مرکزی دفتر منصورہ میں بھی اور بڑے شہروں میں بھی الیکشن سیل قائم کیا جائے گا، اور وہاں پر بھی جتنے بھی آپ سب کارکنان ہیں جب الیکشن کے دوران جہاں بھی ڈیوٹی لگے گی وہاں کی کوریج جو ہے وہ لینا، اور اس کی تھوڑی بہت تفصیل کے ساتھ، مختصر تفصیل کے ساتھ گروپس میں بھیجنا. جہاں کہیں بھی دھاندلی دیکھیں اس کو اپنے موبائل میں پکچر لیں، ویڈیو بنائیں اور اس کو بھی وائرل کریں. اب یہ بس بہت اہم سلائیڈ آپ کے سامنے ہے جو مرکز جماعت نے جاری کی ہے، اور اس کے پیچھے پورا سوات انالائسس ہے جس کے بعد یہ پورا پلان بنایا گیا ہے. اس کا بھی آپ اسکرین شاٹ لے لیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ گروپس میں بھی موجود ہے، اور آپ کو مزید دوبارہ بھی یہ بھیج دی جائے گی کہ ہر ہفتے کا ایک عنوان طے کیا گیا ہے
تو اس عنوان کے تحت مرکز جماعت سوشل میٹر جو ہے محبت جاری کرے گی، اور اس کو لے کر کے جو ہے سارے افراد جو ہے وہ وائرل کریں گے۔ تو یہ جیسے ہفتہ منشور ہے، ہفتہ ٹیم سراج الحق ہے، ہفتہ حکومتی اور بلدیاتی کارکردگی ہے، ہفتہ تابناک ماضی ہے، ہفتہ خدمت ہے، تو یہ سارے جو ہیں تقریباً 9 عنوانات ہیں جو ہم الیکشن ڈے تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لے کے چلیں گے۔ میں اس میں صرف ایک مثال کے طور پر بات کر رہی ہوں کہ اگر پہلا ہفتہ جو اس وقت جاری ہے 29 دسمبر سے 2 جنوری تک، اس میں سب سے پہلے قیمہ محترمہ کی پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے خواتین کے حوالے سے منشور جاری کیا تھا۔ ہم جماعت اسلامی کے اوور آل منشور کے ساتھ ساتھ خواتین کے منشور کو ہائی لائٹ کیا۔ آپ کو دیکھا ہوگا کہ مرکز سے جو حلقہ خواتین کی شعبہ آئی ٹی کی جانب سے منشور کے حوالے سے بہت ساری پوسٹ جو ہیں اور ریلز ہیں وہ جاری ہوئی ہیں۔ اسی طرح اگر دوسرا ہفتہ 3 جنوری اور 7 جنوری تک ہے تو نامزد امیدوار جو مردانہ ہیں ان کی سماجی خدمات اور قابلیت کے ساتھ ساتھ ہم خواتین کے حوالے سے بھی کیمپین کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اسی سلائیڈ کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے، میٹر موجود ہے، نکالنا، تلاش کرنا، اس کو اپنے سٹیٹس پر لگانا، اس کو وائرل کرنا، یہ ہم سب کا کام ہوگا انشاءاللہ، اور ہم اس سے بخوبی کریں گے۔ یہ کچھ ہمارے مرکزی آفیشیل ایڈریسز ہیں، ان کے لنکس بھی آپ کو گروپس میں بھیج دیے جائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت ساری بہنوں نے ان کو فالو بھی کیا ہوگا، ان پیجز کو لائک بھی کیا ہوگا۔ جے آئی پی آفیشیل ہے، سراج آفیشیل ہے، امیر العظیم صاحب قیم جماعت کا ہے، جماعت وومن ہے، ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ کا اکاؤنٹ ہے، کیسر شریف صاحب جو ہمارے سیکٹری اطلاعات ہیں ان کا ہے، آصف لقمان صاحب جو ہمارے امور خارجہ کے نگران ہیں ان کا ہے، عالیہ منصور صاحبہ جو ہماری میڈیا سیل کی انچارج ہیں ان کا ہے۔ تو یہ ایسے اکاؤنٹس ہیں جن سے ہمیں جماعت کے حوالے سے تمام اپڈیٹ چیزیں جو ہیں وہ دستیاب ہو جاتی ہیں، موقف، پالیسی، ہر لحاظ سے۔ اسی پر ہم اپنا اختتام کرتے ہیں، اور اس عزم کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ الیکشن پاکستان کے لیے خوشحال پاکستان کا پیغام لے کر آئیں گے، اور وہ امید جو امیر جماعت اسلامی نے جس کی شمع جلائی ہے اور جماعت اسلامی جس کو لے کر چل رہی ہے ترازو کے عنوان سے، اسے ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ امید ابھی کچھ باقی ہے، ایک بستی بسنے والی ہے جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا کوئی جرم نہ ہو، وہاں پھول خوشی کے کھلتے ہوں اور موسم سارے ملتے ہوں۔ اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان، حل صرف جماعت اسلامی۔